ذرا تصور کیجئے دلہن سفید لباس میں ملبوس ہے، کمرے میں خاموشی ہے، شادی کی رسم ادا ہو رہی ہے، مگر نہ دلہا سانس لے رہا ہے اور نہ وہ مسکرا سکتا ہے اور نہ ہی وہ گوشت پوست کا انسان ہے۔ ساتھیو، یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں ہے، یہ جاپان کی ایک حقیقی خبر ہے جہاں ایک خاتون نے مصنوعی ذہانت سے شادی رچا لی ہے۔ جاپان میں مصنوعی ذہانت سے جڑا ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ 32 سالہ جاپانی خاتون یوزینا نوگ نے اپنے ہی تخلیق کردہ اے آئی کردار کے ساتھ شادی رچا لی ہے۔ یہ اے آئی کوئی عام چیٹ بوٹ نہیں، بلکہ اسے یوزینا نے خود ہی چیٹ بوٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کی آواز، اس کی بات کرنے کا انداز اور حتیٰ کہ اس کی شخصیت بھی۔ یوزینا کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے اس ڈیجیٹل پارٹنر سے بات چیت کر رہی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ محض الفاظ سے نکل کر جذباتی تعلق میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، یہ شادی کسی ڈیجیٹل ایپ پر نہیں بلکہ ایک گھر میں روایتی انداز میں منعقد کی گئی۔ دلہن نے سفید لباس پہنا اور آنکھوں پر اے آر گلاسز لگائے۔ اے آر گلاسز ایسے چشمہ ہوتے ہیں جنہیں پہننے والا اپنے آنکھوں سے اصل دنیا بھی دیکھتا ہے اور ساتھ ہی اس دنیا کے اوپر ڈیجیٹل تصاویر، ویڈیو یا 3D کردار بھی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دلہا صرف ایک ڈیجیٹل سکرین پر موجود تھا۔ رسمیں ادا ہوئیں، قسمیں کھائی گئیں اور ایک ایسا رشتہ وجود میں آیا جو قانون کی نظر میں تو شادی نہیں مگر دل کے لیے حقیقت تھا۔ یہ شادی جاپان میں قانونی طور پر تسلیم شدہ نہیں، لیکن اس واقعے نے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ کیا مستقبل میں انسان اور مشین کے رشتے عام ہو جائیں گے؟ کیا مصنوعی ذہانت تنہائی کا علاج بن رہی ہے یا یہ تنہائی کو مزید گہرا کر رہی ہے؟ ماہرین نفسیات اور ٹیکنالوجی ایک بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ ایسے واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت اب صرف سہولت نہیں بلکہ انسانی جذبات کا متبادل بھی بنتی جا رہی ہے، خاص طور پر جاپان جیسے معاشروں میں جہاں بڑھتی عمر، کم ہوتی شادیاں اور سماجی تنہائی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہیں۔ جاپان ہی میں اس سے قبل ہزاروں افراد ورچوئل گرل فرینڈ کے ساتھ علامتی شادیاں بھی رچا چکے ہیں۔ چین میں کئی نوجوان اے آئی چیٹ بوٹس کو اپنا ایموشنل سپورٹس پارٹنر قرار دیتے ہیں، اور تو اور امریکہ میں ایک شخص نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اس کا ڈیجیٹل پارٹنر ہی اس کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا ہے، جبکہ جنوبی کوریا میں تنہا افراد کے لیے اے آئی دوست فراہم کرنے کے سرکاری منصوبے بھی متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ سوال اب یہ نہیں کہ یوزینا نے اے آئی سے شادی کیوں کی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان ایک دوسرے سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ اب مشینیں دل کا بوجھ ڈھو رہی ہیں۔ یہ شادی شاید قانون کے کاغذوں میں درج نہ ہو مگر یہ واقعہ ہمیں مستقبل کی ایک جھلک ضرور دکھاتا ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں محبت ڈیجیٹل، تنہائی حقیقی اور انسان صرف ایک سوال بن جاتا ہے۔